صحیح یا غلط عاصم منیر آرمی چیف بن گئے. اب جب بن گئے تو یہ بہت امپورٹنٹ تھا، اور یہ ڈیسیژن جو ہے پھر میں سمجھتی ہوں کہ جرنیلوں نے ایکسیپٹ کیا. بہت تب افواہیں تھیں کہ جی ساحر شمشاد مرزا جو ہیں وہ کوئی پتہ نہیں کیا ایک کو پلان کریں گے، انٹرنل کو، لیکن ایسا نہیں ہوا. مئی 9 میں وہ بالکل سیسا پلائی دیوار کی طرح سید عاصم کے منیر کے ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے. سو میں نے تو آپ کے پروگرام میں کل بھی یہ ذکر کیا تھا کہ دو ہمارے پاس انسٹنسز ہیں کمپیریٹیو. ایک ہے ضیاء الدین ڈار کا، بالکل جن کو نواز شریف نے مشرف کو ہٹا کے آرمی چیف بنایا تھا. اس میں ٹاپ رینکس ڈیوائیڈڈ تھے. میجورٹی جو تھی وہ مشرف کے ساتھ پھر گئی، کیونکہ انسٹیٹیوشن کو قائم رکھنا اس کی اسٹرینتھننگ جو تھی جرنیلوں کے نظر میں تھی. اس صورت میں جب عاصم منیر کا اپوائنٹمنٹ ہو گئی تو میجورٹی جنرلز نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اس ڈیسیژن کو، جس میں ساحر شمشاد مرزا بھی شامل تھے، اور وہ پھر انہوں نے بالکل سپورٹ کیا. اب ایسی صورت میں فیض حمید کے خلاف انسٹیٹیوشنلی بھی بہت ساری ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ریزنٹمنٹ جو ہے وہ تھی. اور یہ جو ایک میں سمجھتی ہوں کہ مئی 9 جو ہے وہ جنرل عاصم منیر، فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بڑا ہانٹ کرتا ہے. کیونکہ دوستوں کی تو یہ خبر ہے کہ بھائی ایک زمانے میں یہ بڑے تھے کہ بھائی جو جنا ہاؤس ہے ان کے کو کمانڈرز ریزیڈنس لاہور، اس کو ایک میوزیم بنا دیا جائے، دکھایا جائے کہ جی کس طرح، کیونکہ یہ جو ریبیلین ود ان دا انسٹیٹیوشن ہے نا، جو کہ اس کی انسٹیٹیوشن کی اسپرٹ ڈی کور کو چیلنج کرتا ہے. وی کیم کلوز ٹو دیٹ، وی کیم ویری کلوز ٹو دیٹ. تو یہ انہیں بہت ان جرنیلوں کو ہانٹ کرتا ہے، عاصم منیر کو ڈیفینیٹلی کرتا ہے. اس لیے یہ جو ورڈکٹ تھا یہ تو ایسا ہی ورڈکٹ سنانا ہی تھا. بالکل. تو عائشہ یہ آپ نے بہت پوری آپ نے اس کو کور کر دیا کیلیڈوسکوپ، لیکن میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو کچھ ہو رہا تھا 2022 میں اپوائنٹمنٹ کے اوپر، دیکھیں نا، مطلب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی، چونکہ آپ اس کو کور کرتی رہی ہیں، بھی آپ کتاب بھی لکھ رہی ہیں، آپ تو سارے چیفز کی ڈیٹا اور جمع کر رہی تھی کتابیں شابیں، تو بات یہ کہ کبھی آپ نے اس طرح کہ یہ جو گھمسان کا رند پڑا کہ ایک طرف جنرل فیض لگا ہوا ہے اپنے کام میں کہ عمران کو واپس لے آؤ تاکہ مجھے چیف بن جائے، عمران چاہتا ہے کہ وہ اس کو مل جائے، ادھر جنرل باجوہ بھی اپنی دوسری تیسری ایکسٹینشن کے لیے لابنگ کر رہے ہیں، اور جو 3-4 مزید جنرلز تھے نیچے، وہ جنرل اظہر اور دیگر، وہ بھی اپنی لابنگ کر رہے تھے. اچھا ٹھیک ہے، ہوتا ہے باہر دنیا میں، ایم شور بیوروکریٹس بھی لابنگ کرتے ہیں پوسٹنگ کے لیے، لیکن جس طرح کی اس کا امپیکٹ ملک کی سیاست، معیشت، اس کے اوپر ہو رہا تھا، آنیسٹلی مجھے تو وہ بہت عجیب اور ایک طرح سے انپریسیڈنٹڈ لگ رہا تھا. میں بھی آج پہلے میں نے اتنا کلوزلی فالو نہیں کیا، لیکن انہوں نے تو انتہا کر دی تھی ان ساروں نے، میں کسی ایک کو نہیں کر رہا. اور آئی ایم شیور عاصم منیر بھی آن دا سائڈ کوائٹلی بات چیت ہو رہی ہوگی ان کی جہاں بھی ود دا کنسرنڈ کوارٹرز، لیکن یہ باقی تو یہ فیض صاحب تو مطلب بالکل ہی دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں، اور وہ اس کو عمران خان کو اپنا پولیٹیکل جسے کہتے ہیں لیور استعمال کر کے لانگ مارچ بھی کروا رہے ہیں. اب آپ کو یاد ہے کہ ایک لانگ مارچ بھی ہوا تھا آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر، کہ مطلب یہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ چیز ہے کہ ایک سیاسی پارٹی جا کے جی ایچ کیو کے سامنے دھرنا دے گی کہ جی نہیں ہماری مرضی کا افسر لگاؤ. رضا بات یہ ہے کہ وہ ہنستے ہیں لوگ کہ سب سے بڑی سیاسی پارٹی تو پاکستان فوج خود ہے. ہاں وہ بات درست ہے. صرف یہ ہے کہ اپنے انسٹیٹیوشن کو اکٹھا رکھتے ہیں. تو اس لیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ کائنڈ آف ڈکے جو ہے نا اس لیول، یہ تو اوور ایئرز آیا ہے. اور اسپیشلی آپ یہ دیکھیں نا، دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا، جرنیل جو بڑے ایمبیشس ہوتے تھے اور مارشل لاء لگاتے تھے، جب وہ مارشل لاء لگ جاتا تھا تو خود ہی اپنی ایکسٹینشن کرتے تھے. لیکن جنرل کیانی کے بعد یہ ہوا کہ جرنیلوں نے پولیٹیکل گورنمنٹس کے سے ایکسٹینشن لینی شروع کی. بالکل ایک اور نیچر آف پالیٹکس آ گئی نا، تو یہ پالیٹکس تو خود بھی کھیلتے ہیں.
کہ ہمیں بغیر مارشل لا لائے، ہم مارشل لا نہیں لا رہے، آپ کے لیے اسپیس چھوڑیے، بٹ ہمیں پھر آگے کر دو. راحیل شریف نے بھی بڑی کوشش کی، نہیں کر سکے. لیکن یہ کیانی آن ورڈز آپ دیکھیں کہ ہر جرنیل ایکسٹینشن کے لیے ٹرائی کرتا ہے اور چاہتا ہے. سو جو نمبر 2 ہے، اور دیکھیں اسی ایک پورے پیریڈ میں ہوا یہ کہ آئی ایس آئی اتنی امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہو گیا کہ اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی چیفز 2 ہوتے ہیں امپورٹنٹ، ہوں ایک تو ہوں آرمی چیف اور ایک ڈی جی آئی ایس آئی. ہوں تو ڈی جی آئی ایس آئی اسپیشلی ایک ایسی سچویشن میں جس میں یہ جو ہے باجوہ صاحب بہت ساری چیزیں تھرو آئی ایس آئی کرواتے تھے، ان کی پارٹنرشپ تھی بالکل جیسے کیانی اور پاشا کی پارٹنرشپ تھی. تو اس رائٹ. میں انہوں نے پرابلی یہی سوچا کہ اچھا بھائی میں بھی یہ مزہ چک کے دیکھ لوں. صحیح ہے، ٹھیک. اچھا لیکن میں عائشہ ذرا کوئکلی یہ بھی آپ سے میں ان کی آپ نے ذکر بھی کر دیا کہ ان کی اور عاصم منیر کی کوئی پرسنل بھی مطلب ایک obviously he didn't want عاصم منیر to be appointed as chief، اور پھر جب وہ بن گیا تو اس کو وہ کرنا تھا، گرانا تھا. لیکن ذرا یہ بھی بات کر لیتے ہیں چونکہ اب یہ ساری باتیں ہو ہی رہی ہیں تو یہ ٹی ایل پی والا جو معاملہ ہے اور بعد میں ٹی ٹی پی کی پالیسی ہے، بات درست ہے کہ یہ انسٹیٹیوشنل ایک فیصلے بھی تھے، لیکن آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس میں ایک پرسنل کتنا اس کا ایلیمنٹ تھا؟ کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آئی ایس آئی اوور دا ایئرز، ابھی آپ خود ہی کہہ رہی ہیں کہ 2 چیفز ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں لکھا، جب یہ امریکی ہر وقت یہی تو کمپلین کرتے تھے کہ ان کا کیوں نہیں ہے کنٹرول اس ادارے کے اوپر. تو یہ جو ٹی ایل پی مطلب بنائی جا رہی ہے، دھرنے والوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں، پہلے بلایا جا رہا ہے، پھر بٹھایا جا رہا ہے، پھر بھیجا جا رہا ہے، پھر قاضی فائز عیسیٰ رضا نے. ہاں جی. رضا آئی ایم سوری ہاں. بٹ آئی ڈونٹ اگری. اس میں اگر آپ ٹوٹلی ڈال دیں گے فیض حمید کے کھاتے میں سب کچھ تو ہوں. آئی ڈونٹ اگری. ٹی ایل پی کے ساتھ جو تھا وہ بھی انسٹیٹیوشنل تھا، اور ٹی ٹی پی کے ساتھ تھا وہ بھی انسٹیٹیوشنل تھا. بلکہ مزے کی بات یہ کہ جو سارا کچھ عمران کے اوپر الزام دیا جا رہا ہے کہ جی وہ ٹی ٹی پی کو چاہتا تھا، یہ وہ، عمران had nothing to do with that policy. Between Pasha and قمر جاوید باجوہ اینڈ فیض حمید یہ پالیسی بن رہی تھی. اور آپ کو یاد بھی ہو کہ ان دنوں میں ٹی ٹی پی خاصی دب گئی تھی، خاموش ہو گئی تھی. ایک انسٹیٹیوشنلی چیف جو تھے دونوں، انہوں نے آپس میں کہا کہ بھئی ان کو اس طرح کر کے ان کو ٹھنڈا کرو، ان کو کنسیشنز دو، ان کو آنے دو. لیکن ان کو ساتھ یہ بھی تھا کہ ان کو یہ ڈی ویپنائز ہو کے آئیں گے. جو 6,500 ٹی ٹی پی والے آئے ان کے ساتھ سمجھوتا یہ ہوا تھا کہ یہ جو ہے ڈی ویپنائز اپنے ویپنز چھوڑ کے آئیں گے، آ جائیں گے، پتے شتے لے لیں، کر لیں. دیکھیں کیونکہ مسئلہ یہ ہے، اور اگین میں آپ کو پیچھے پاس میں لے جاتی ہوں کہ جو میری جنرل ضیاء الدین ڈار سے بات ہوئی، جو کہ 3 سال ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ آئی ایس آئی کے چیف بھی رہے، تو ان کا بیان یہ تھا کہ بھائی سوات کا مسئلہ کیا ہے، ان ہاں. کو مولانا فضل اللہ وغیرہ ان کو اپنا شریعہ لگانے دو، باقی ملک جو ہے وہ اس کو کٹ آف کر کے اس کو ویسے ہی اپنے طریقے سے پرانے طریقے سے چلے گا. سو میں سمجھتی ہوں کہ انسٹیٹیوشنلی ایک سمپتھی اور ایک لیک آف انڈرسٹینڈنگ آف دیز ایریاز، مطلب کہ ایک زمانے میں سوشو اکنامکلی سوات ہیز بین پروگریسو، وہاں لیفٹ کی موومنٹس بڑی چلی ہیں وغیرہ وغیرہ.